محترم بزرگ و عزیز دوستو، 2-3 جمعہ سے مسلسل اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دینی باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ نوجوان اپنی جوانی کیسے گزاریں ہیں۔ زندگی کا یہ مرحلہ اور زندگی کا یہ قیمتی حصہ کس طرح گزار کر وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سرخ روئی حاصل کریں اور زندگی کا یہ قیمتی حصہ ضائع نہ کر کے اس کو کام میں لا کر دنیا کی ترقی اور آخرت کی ترقی حاصل کرنے والے بنے۔ اس سلسلے میں 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا چکی۔ پہلی بات یہ عرض کی گئی کہ نوجوان اگر اپنی جوانی کو صحیح گزارنا چاہتا ہے اور جوانی کی زندگی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے صحیح گزرے تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اس کو شریعت کی لگام دے کر رکھے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، نفسانی حرام جذبات سے اور خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری بات یہ عرض کی گئی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بھیجا ہے وہ اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو پوری زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر سیکنڈ قیمتی ہے اور اللہ کے بندے کو اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں لگانا چاہیے، یہ حق ہے اللہ کا۔ لیکن پوری زندگی میں سے بھی جوانی کا جو حصہ ہے یہ حصہ بطور خاص اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں بندہ لگائے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، جیسے گزشتہ جمعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا گیا، احادیث کی روشنی میں، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کی روشنی میں کہ جوانی کی عبادت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی جوانی کو عبادت میں لگائے۔ اور چوتھی بات یہ عرض کی گئی کہ وقت کی قدر و قیمت کو پہچان کر وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ یہ 4 باتیں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ نوجوان شرم و حیا کا پیکر ہونا چاہیے، پاک دامنی کا حامل ہونا چاہیے اور اس کو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کا ہر وقت خیال رہنا چاہیے۔ باحیا نوجوان، باحیا مسلمان اللہ کو بہت پسند ہے اور اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کے تقاضوں میں سے تقاضا یہ ہے کہ آدمی حیا کے تقاضوں کو پورا کرے۔ بے حیائی یہ فطرت کے خلاف چیز ہے، مذہب کی نہیں بلکہ فطرت کی چیز ہے کہ آدمی حیا کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اگر کوئی بے حیائی کے راستے پر چلتا ہے، بے حیا بن جاتا ہے، بے حیائی کے کاموں کو اختیار کرتا ہے، بے حیائی کے اسباب کو اختیار کر کے بے حیائی، عریانیت، فحاشی، ننگا پن، آوارہ پن اگر اس کو اختیار کرتا ہے تو وہ صرف مذہب سے بغاوت نہیں کرتا بلکہ اللہ نے جس فطرت پر اس کو پیدا کیا ہے
اس فطرت سے بغاوت کرتا ہے۔ اب جو فطرت سے بغاوت کرے گا اور فطرت کے خلاف اپنی زندگی گزارے گا، یقینی بات ہے کہ وہ ہر حال میں پریشان رہے گا۔ فطرت کے مطابق اگر زندگی گزرے گی تو وہ دنیا میں بھی چین و سکون سے رہے گا اور آخرت میں بھی چین و سکون سے رہے گا۔ تو شرم و حیا، پاک دامنی، یہ ایک مسلمان کا قیمتی زیور ہے، قیمتی جوہر ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی حیا کا خیال رکھنا چاہیے، پاک دامنی کا خیال رکھنا چاہیے، اور پاک دامنی اور حیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار حدیثوں میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ حیا یہ اسلام کے اہم تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ تو اس لیے نوجوان اگر اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے گزارنا چاہے اور دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان باحیا رہے، پاک دامنی کا ہر وقت اس کو لحاظ رہے، اپنی پاک دامنی کی وہ حفاظت کرتا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قریش کے نوجوانوں سے خطاب کر کے فرمایا یا شباب قریش، اے قبیلہ قریش کے نوجوانوں، احفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، لا تزنوا، زنا مت کرو۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا الا، ذرا غور سے سنو، من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ نوجوانوں سے خطاب کر کے اللہ کے نبی نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ جوانی میں آدمی کی طاقتیں کامل ہوتی ہیں اور جنسی جذبات اس کے عروج پر ہوتے ہیں، اگر اس کو صحیح لگام نہ دی جائے، صحیح راہ اس کو دکھائی نہ جائے تو پھر وہ غلط راستے پر خود بخود چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا شباب قریش، یہ صرف قبیلہ قریش کے نوجوانوں سے نہیں، بظاہر تو خطاب ان سے ہے لیکن قیامت تک آنے والے نوجوانوں کے لیے اس میں رہبری ہے کہ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور جوانی کا جو قیمتی سرمایہ ہے اس کو بیکار ضائع مت کرو۔ احفظوا فروجکم لا تزنوا، کھلے کھلے الفاظ میں، صاف صاف طور پر، واضح انداز میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال مت کرو، زنا مت کرو۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں اور نوجوان صحابہ کے قصے کتابوں میں موجود ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں جہاں بچوں کے واقعات ہیں، جہاں بوڑھوں کے واقعات ہیں، وہیں جوانوں کے واقعات بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی جوانی کی زندگی کیسے گزاری، اور خود میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی آپ نے کیسے گزاری، آپ کی سیرت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان کے لیے اور ہر نوجوان کو اپنی جوانی کے صحیح استعمال کے لیے اللہ کے نبی کی جوانی کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی نے رہبری فرمائی ہے۔ آپ کا بچپن بھی ہمارے سامنے ہے، آپ کی جوانی بھی ہمارے سامنے ہے، آپ کا بڑھاپا بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایک صحابی ہیں حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوجوان صحابی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت عناق نامی، اس سے ان کے تعلقات ہو گئے تھے، وہ محبوبہ تھی ان کی، اس سے تعلقات ہو گئے تھے۔
لیکن پھر وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں اس پرانی محبوبہ الناس نامی عورت نے حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوان صحابی ہیں، رات کی تاریکی میں اس نے ان کو بے حیائی کی دعوت دی، پرانے تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے آپ کو پھر بے حیائی کی دعوت دی۔ تو حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جو ہر جوان کے یہ الفاظ ہونے چاہیے، ہر جوان کی یہ آواز ہونی چاہیے، اور ہر جوان کو ان تمام باتوں کا حامل ہونا چاہیے۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے نوجوانوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، لہذا اسلام میں زنا کی سخت وعید آئی ہے، اسلام میں زنا کی سخت مذمت کی گئی ہے اور زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے، لہذا تم آئندہ ایسے قبیح اور برے کام کی مجھ سے امید مت رکھو۔ میرے عزیز و دوست و بزرگو، جوان ہو تو ایسا ہو۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کی زندگی ہم جوانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کو سامنے سے دعوت دی جا رہی ہے، بے حیائی کا بلاوا ہے، لیکن حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں اور اسلام میں زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور میں مسلمان ہوتے ہوئے کسی کی عزت کو تار تار نہیں کر سکتا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ آج وہ نوجوان جن کے تعلقات نہ جانے کیسی کیسی لڑکیوں کے ساتھ اور نہ جانے کن کن عورتوں کے ساتھ کیسے کیسے تعلقات ہیں، وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہوں اور کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ بھی کرتا ہوں، تو کیا یہ دونوں کا آپس میں جوڑ ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان بھی ہو اور کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی ہوں، اسلام میں اس کی کہیں گنجائش ہو سکتی ہے؟ بالکل گنجائش نہیں ہو سکتی۔ بے حیائی کا اسلام میں کوئی موقع نہیں ہے، بے حیائی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ باحیا ہوگا، جو اسلام کو ماننے والا ہوگا، حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوگا۔ اگر کوئی بے حیائی کے راستے پر ہے، اگر کسی کے ناجائز تعلقات ہیں کسی عورت کے ساتھ، اگر کوئی ناجائز تعلقات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ اسلام کے دامن سے میں دور ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگو، وہ غلط راستے پر پڑ چکا ہے، اندیشہ ہے اس بات کا، خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں اسلام ہی سے وہ ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ باتیں فرمائی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں۔ بے حیائی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں کا آپس میں ایسا جوڑ ہے اور دونوں آپس میں ایسے ملے جھلے ہیں کہ ایک ختم ہو جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، کہ حیا اور ایمان دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں میں سے جب ایک ختم ہو جاتی ہے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو بے حیا انسان کو، حیا کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے والے مسلمان کو سوچنا چاہیے کیا اسلام کا کوئی اثر میرے اندر موجود ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں ایک نوجوان آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، نئے نئے مسلمان تھے اور وہ زنا کے عادی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے اجازت چاہی
کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے وضاحت کے طور پر اور ان کو سمجھانے کے انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم زنا کرنا چاہتے ہو تو تم جس سے زنا کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ کیا تم اس کو برداشت کرو گے کہ تمہاری بیٹی اور بیوی ماں بہنوں کے ساتھ یہ کام کیا جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا، بات ان کے سمجھ میں آئی، وہ کہنے لگے کہ میں اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جن کے ساتھ تم یہ حرکت کرو گے ان کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہے، ان کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی جس کے نتیجے میں آئندہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ زنا کی قباحت اور اس کی برائی میرے دل میں اتنی بیٹھ گئی کہ کسی اور برے کام کی اتنی برائی میرے دل میں نہیں تھی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے اور ایمان والے کا شیوا ہے۔ جب حیا کے تقاضوں کو آدمی پورا کیے بغیر بے حیائی کے راستے پر چلا جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ اس کا ایمان بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، حیا نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی، تو پھر وہ کسی طرح کا کوئی گناہ کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا، ہر طرح کا گناہ اس سے صادر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا تیرے اندر سے ختم ہو گئی تو جو چاہے کر لے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تیرے اندر حیا ہی نہیں رہی تو پھر تو جو چاہے کرے گا۔ تو بے حیا آدمی اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ ہر طرح کے گناہ کرنے میں آگے بڑھے گا اور شیطان کا آلہ کار بن کر شیطان جیسے اس کو نچائے گا اور جیسے اس کو بہکائے گا اس کے بہکاوے میں وہ آتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے حیا کی بڑی اہمیت ہے، حیا کی بڑی اہمیت ہے، اور بے حیائی سے سخت الفاظ میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور سخت سے سخت ترین الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی ممانعت بیان فرمائی تاکہ مسلمان بے حیائی سے دور رہے، حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے والا رہے، اس سے آگے بڑھ کر رہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، کھلا بے حیائی کا ارتکاب ہونے لگتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قوم میں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی، ایسی مہلک امراض پیدا ہوں گے کہ اس سے پہلے والے لوگوں نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ کیا آج نہیں ہو رہا ہے؟ بے حیائی کھلے عام ہو رہی ہے، غلط تعلقات کا اظہار کھلے عام ہو رہا ہے، اور غلط حرکتیں چوراہوں پر کی جا رہی ہیں، اور لوگوں کے سامنے برے کام کیے جا رہے ہیں۔ برے کام کا برا ہونا دلوں سے نکل چکا ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسی بیماریاں اور کیسی وبائیں اس وقت میں پیدا ہو رہی ہیں، وجود میں آ رہی ہیں کہ آج سے پہلے والے لوگوں نے کبھی ان کا نام تک نہیں سنا تھا۔ مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا جو اپنی حیا کی حفاظت نہیں کرے گا اور حیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، بے حیائی کے راستے کو اختیار کرے گا، بے حیائی کے راستوں میں چلتا چلا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا مہلک بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ مہلک بیماریوں کا شکار ہو گیا تو پھر بھی ایک بات تھی، آگے محدثین نے احادیث کی روشنی میں اتنی خطرناک بات لکھی ہے کہ اس کو سننے کے بعد تو کم از کم بے حیائی سے توبہ کر ہی لینا چاہیے۔ محدثین نے لکھا ہے
الفاحشۃ دلیل علی سوء خاتمتی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے یا جو بے حیا ہو جاتا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، اس کا بے حیا ہو جانا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہوگا، اس کا خاتمہ برا ہوگا۔ موت ایمان پر نہیں آئے گی، موت اچھی حالت میں نہیں آئے گی۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، چند دن کی دنیا ہے اور وقتی لذتوں کے خاطر، وقتی مزے کے خاطر، عارضی مزے کے اور عارضی سکون کے خاطر آدمی اللہ سے بغاوت کرتا ہے اور حیا کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر بے حیائی کے راستے پر جاتا ہے، تو اس کا کتنا خطرناک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تو نہ وہ دنیا کا رہا، بیماریوں کے حوالے ہوگا، اور آخرت کا بھی نہیں رہا، اس لیے کہ موت بھی اس کی بری ہوگی، خاتمہ بھی اس کا برا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسنون اور معصور دعاؤں میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سوء خاتمہ سے حفاظت کی دعا مانگتے تھے، اور ہر مسلمان کو مانگنا چاہیے کہ اے اللہ برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا کے جملے اچھی طرح یاد رکھ لیں اور اپنی دعاؤں میں اس کو بھی مانگنے کی عادت بنائیں، اے اللہ برے خاتمے سے اور برے خاتمے کے اسباب سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ برے خاتمے سے حفاظت اسی وقت ہوگی جب آدمی برے خاتمے کا سبب بننے والی حرکتوں سے بچے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ برے خاتمے کا سبب بننے والے اعمال، برے خاتمے کا سبب بننے والی حرکتیں، برے خاتمے کا سبب بننے والی عادتیں، ان کا تو وہ پابند ہے اور ان کاموں میں وہ لگا ہوا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ برے خاتمے سے حفاظت فرما، تو یہ ایسا ہی ہے، زہر بھی کھا رہا ہے اور پھر دعا کر رہا ہے کہ اللہ موت سے حفاظت فرما۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ برے خاتمے سے اور برے خاتمے کے اسباب سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ تو بے حیائی اسلام میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر نوجوان اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے گزارنا چاہتا ہے اور اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے گزار کر دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود اور دنیا اور آخرت کی ترقی، کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو باحیا ہونا چاہیے، پاک دامن ہونا چاہیے، پاک دامنی کی حفاظت کرنی چاہیے، حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بے حیائی آتی کیسے ہے؟ بے حیائی کے اسباب کیا ہیں کہ جن وہ راستے کون سے ہیں جن راستوں سے ہمارے نوجوانوں میں بے حیائی آ رہی ہے؟ اور آپ اچھی طرح یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، بالخصوص نوجوان اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، آج پورا دشمن اسلام اور دشمن اسلام کی پوری طاقتیں اس بات پر تلی ہوئی ہیں، اٹی ہوئی ہیں اور پورا زور لگا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے نوجوان بے حیا ہو جائیں، شرم و حیا ان کے اندر سے نکل جائے، جس کے نتیجے میں ایمان خود بخود ان کے اندر سے نکل جائے گا۔ اس کے اسباب پھیلائے جا رہے ہیں، اس کے اسباب کا پرچار کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج ہمارے مسلمان نوجوان بے حیائی میں روز بروز ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ جس دور میں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، جس وقت یہ جملے کہے جا رہے ہیں، آج ناجائز تعلقات کوئی بری چیز رہی نہیں۔ کسی نوجوان کا کسی اجنبی لڑکی سے تعلق کوئی برا سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کون نوجوان ایسا ہوگا اس زمانے میں، گنے چنے آپ کو ملیں گے جو اپنی جوانی کی حفاظت کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ، اپنی حیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پاک دامنی کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں۔ ورنہ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، کیا نوجوان لڑکے اور کیا نوجوان لڑکیاں سب اس سیلاب میں بہہ رہے ہیں، سب اس سیلاب میں بہہ رہے ہیں۔ اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بے حیائی کا جو مقدمہ ہے، بے حیائی جو شروع ہوتی ہے وہ نظر کی آوارگی سے شروع ہوتی ہے۔ آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا،
निगाहें गलत जगह दौड़ाता है, हर कस व नाकस को देखने लगता है, तो फिर इसकी निगाहें सबब बनती हैं कि उसके अंदर बेहयाई के जज्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि निगाहों की आवारगी ये फहाशी और यानियत, नंगेपन और बेहयाई का बेशकीमा है, मुकद्दमा है। यहीं से वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं और उसके जिनसी जज्बात को भड़काने का सबब बनती है। इसीलिए लिखा है किताबों के अंदर कि किसी नामहरम लड़की और किसी नामहरम औरत पर बिल्कुल नज़र नहीं डालना चाहिए, उसकी तरफ बिल्कुल देखना नहीं चाहिए, बुर्क़े पर भी नज़र नहीं होनी चाहिए, कपड़े पर भी नज़र नहीं होनी चाहिए। हत्ता कि एक बुज़ुर्ग अता इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि औरत की पीठ की तरफ भी, पीछे के हिस्से से भी उस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ताकि उसकी हिफाजत रहे, ताकि उसकी हिफाजत रहे, उसके जज्बात की हिफाजत रहे। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आज हम देख लें, हर आदमी अपने बारे में जायजा लेकर के देख ले कि मेरी निगाहें कितनी महफूज हैं, मेरी निगाहें कितनी महफूज हैं। आज निगाहों की आवारगी की वजह से बेहयाई आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर परवान चढ़ रही है, जज्बात गंदे होते जा रहे हैं, सोच और फिक्र गंदी होती जा रही है, आंखें गंदी हो गई, कान गंदे हो गए, हाथों पैर गंदे हो गए, जिस्म का रुआ रुआ गंदगी में मुब्तला हो गया। इसीलिए अरबी का मक़ूला है, मन अरसल तरफहु अदना हत्फहु, कि जो अपनी निगाह को आज़ाद छोड़ देगा उसको समझ लेना चाहिए कि हलाकत और बर्बादी के दिन उसके करीब आते चले जा रहे हैं। और आदमी अगर अपनी निगाह की हिफाजत करेगा तो फिर उसको ईमान की हलावत मिलेगी। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अपनी निगाह की हिफाजत करेगा अल्लाह ताला उसको ईमान की हलावत अता फरमाएंगे, ईमान की मिठास अता फरमाएंगे। तो बेहयाई के असबाब में से एक बुनियादी सबब है। और इसी तरीके से मोबाइल का गलत इस्तेमाल, मोबाइल खुद यकीनन ये एक इंसान की ज़रूरत है और अल्लाह ने एक सहूलत का इसको ज़रिया बनाया है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल आज बेहयाई के फ़रोग़ में बड़ा किरदार अदा कर रहा है। छोटा मोबाइल हो या स्मार्ट मोबाइल तो उससे ख़तरनाक चीज़ है। ये बात समझ में नहीं आती कि शादी से पहले किसी नौजवान लड़की के हाथ में मोबाइल थमाया जाए, उसको क्या ज़रूरत है इसकी? अगर उसे राब्ता ही करना है किसी को, उसके वालिद के मोबाइल से राब्ता करे, उसकी वालिदा के मोबाइल से राब्ता करें। लेकिन मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गों, देख ले हम क्या दरमियानी दर्जे के लोग, क्या गरीब से गरीब घराने, मालदार घरानों की बात तो दूर है कि गरीब से गरीब घरानों में भी, दरमियानी औसत दर्जे के घरानों में भी शादी से पहले नौजवान लड़की के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है और वो सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक होती है। उसके दिलो दिमाग में भी नहीं होता कि मुझे किसी से गलत ताल्लुक़ कायम करना है। वो फेसबुक खोलती है, व्हाट्सएप खोलती है, इंस्टाग्राम खोलती है, किसी की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, उसको वो कबूल करती है, एक्सेप्ट करती है। हालांकि उसके दिलो दिमाग में कहीं हाशिए ख्याल में भी ये बात नहीं है कि मुझे इससे ताल्लुक़ कायम करना है। सिर्फ तफरीह के खातिर, वक्त गुजारी के खातिर ये एक्सेप्ट किया जाता है, उसको कबूल किया जाता है, चैटिंग होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नतीजा इख्तिताम तक पहुंच जाता है। मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गों, शादी से पहले नौजवान लड़कियों के हाथ में मोबाइल थमाना गोया अपनी इज्जत को खाक में मिलाना है, अपने ख़ानदान की इज्जत पर बदनुमा दाग और धब्बा लगाना है। ज़रूरत चाहे कैसी ही क्यों ना हो, आप अपने काबू में रखें। वो वालिदा का मोबाइल इस्तेमाल करें या वालिद का मोबाइल इस्तेमाल करें, और ये भी याद रखना चाहिए कि वो जिस ज़रूरत के लिए भी इस्तेमाल करे वो माँ बाप के सामने होना चाहिए। बंद कमरे में वो अपनी दुनिया बसा रही है, इधर कमरे में माँ बाप अपनी दुनिया बसा रहे हैं। ज़रा बराबर भी कोई ख्याल नहीं है कि ये बच्ची मोबाइल ली हुई है तो ये क्या कर रही है। माँ बाप की जिम्मेदारी है उसको देखना, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है उसकी निगरानी करना। तो मोबाइल का गलत इस्तेमाल और बेजा इस्तेमाल बेहयाई को फ़रोग़ दे रहा है और हमारे नौजवान रोज़ बरोज़ बेहयाई में तरक्की करते जा रहे हैं।
اسی طریقے سے انٹرنیٹ کا استعمال ہے، دنیا بھر کی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں۔ یقیناً اللہ نے اس وقت میں ایک سہولت کا اس کو ذریعہ بنایا ہے، لیکن آدمی صحیح طریقے سے استعمال کرے، بقدر ضرورت استعمال کرے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ تو یہ چیزیں ایسی ہی ہیں، اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم نقصان زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز ہے بے پردگی۔ مخلوط دعوتوں میں ہم اپنی بچیوں کو لے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں جہاں مرد عورتوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، مخلوط دعوتیں ہیں، وہاں نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ہیں، بے حیائی کا ماحول ہے، بے پردگی کا ماحول ہے۔ اب ہم اپنی حیادار عورتوں کو اس ماحول میں لے جاتے ہیں تو گویا ان کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں زبان حال سے کہ تم جیسی باحیا ہو ایسے نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو ایسے بے حیا ہونے چاہیے۔ یہ مخلوط دعوتیں یہ بھی بے حیائی کا سبب ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عورت اپنے لباس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہی ہے، چہرہ دکھا رہی ہے، جسم دکھا رہی ہے، مرد میں اللہ نے جذبات رکھے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی طریقے سے غلط راستے پر چلا جائے گا۔ مخلوط دعوتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے مخلوط تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں جہاں بچے بچیاں مل کر پڑھتے ہیں وہ بھی ایک سبب ہے بے حیائی کے پیدا ہونے کا، وہ بھی ایک سبب ہے، اس لیے کہ اسکولوں کا لباس ہی بے حیائی والا ہے، لباس ہی اسلامی تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ ہم ان اسکولوں کی بات نہیں کرتے جو کسی اور کے قبضے میں ہیں، مسلم مینجمنٹ والے اسکولوں کو تو کم سے کم لباس صحیح طریقے سے رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو پکنک کے طور پر، تفریح کے طور پر ادھر ادھر ملکوں میں، ادھر ادھر بے حیائی کے اڈوں میں جو غیر ضروری تفریح کی جاتی ہے، جہاں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، وقت خرچ کیا جاتا ہے، اپنی باحیا بچیوں کو، اپنی باحیا عورتوں کو لے جا کر بے حیائی کے مناظر ان کو دکھائے جاتے ہیں، یہ بھی بے حیائی کے پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ اور یہ فیشن ہے، ایک عادت بن گئی ہے کہ جب چھٹیاں ہوں بچوں بچیوں کی، ان کو کسی نہ کسی جگہ پھرانے کے لیے لے جانا ضروری ہے۔ ان سے کہا جائے تو وہ بہت اچھے انداز میں یہ کہتے ہیں، کیا قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سیرو فی الارض، کہ اللہ کی زمین میں چل پھر کر دیکھو، اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھو۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ نے یہ قدرت کے مناظر دیکھنے کے لیے اس لیے کہا تھا تاکہ وہ اللہ تک پہنچائیں، اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ جن چیزوں کو دیکھ کر خدا سے دوری حاصل ہوتی ہے، جن چیزوں کو دیکھ کر آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، جن جگہوں پر جا کر آدمی حیا کے تقاضوں کو بھول جاتا ہے، ویسی جگہ کے جانے کا تو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ آج ہمارا مال، ہمارا وقت اس کے لیے مستقل لگ رہا ہے۔ آپ خود اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے جاننے پہچاننے والوں میں دیکھ لیں کہ کئی لاکھ کی رقم لے جا کر لگائی جاتی ہے، ان سے کوئی تقاضا بیان کیا جائے دین کا، ان سے کسی بیوہ کے سامنے تقاضا پیش کیا جائے، کسی بچی کی شادی کا تقاضا پیش کیا جائے، وہ کہیں گے کہ کاروبار اس وقت صحیح نہیں ہے، بزنس صحیح نہیں ہے، لیکن یہی ہے بزنس صحیح نہ ہونے کا شکوہ کرنے والا 5-10 لاکھ روپئے غیر ضروری تفریح کے طور پر برباد کر رہا ہے۔ اور کوئی جماعت کا ساتھی جا کر اس کو 3 دن کی تشکیل کرے، یا کوئی جا کر دین کے کام کے لیے 2-4 دن کی تشکیل کرے، وہ کہیں گے وقت میرے پاس فارغ نہیں ہے، لیکن پھرنے کے لیے وقت ضرور فارغ ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس بات کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں، آج ہم اپنا وقت خرچ کر کے، اپنے پیسے خرچ کر کے، ہم اپنے جذبات کو دینی بنانے کے بجائے بے حیائی والے ماحولوں میں جا کر ہم اپنی جہنم خرید رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سبب ہے بے حیائی کے پیدا ہونے کا۔ اور اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے، وقت پر اپنی اولاد کی شادی نہ کرنا، وقت پر اپنی اولاد کی نکاح نہ کرنا، یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے۔ ایک محدث فرماتے ہیں کہ بچہ جب بالغ ہو جائے اور وہ شادی کے بعد کی زندگی کو
صحیح طریقے سے گزارنے کے قابل ہو جائے، اگر باپ اس کی شادی نہیں کرتا، کسی طریقے سے اس کا پیر پھسل جائے، بدکاری میں وہ مبتلا ہو جائے، اس کی نگاہیں اس کے قابو میں نہ رہیں، اس کے ہاتھ و پیر اس کے قابو میں نہ رہیں، اس کے جذبات اس کے قابو میں نہ رہیں، اس کی سوچ و فکر اس کے قابو میں نہ رہیں، اور وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر لے، تو جہاں وہ بچہ گنہگار ہوگا وہیں اس کا باپ بھی گنہگار ہوگا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، چھوٹے چھوٹے بہانوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بہانوں کے خاطر اولاد کی شادیوں کو روکا جا رہا ہے، اور اس کو بڑے سے بڑے انداز میں کرنے کی وجہ سے مال نہ ہونے کے شکوے کی بنیاد پر نوجوانوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ تو اس وقت پر شادی نہ کرنا، یہ بات اچھی طرح ہم یاد رکھ لیں، اس وقت کا ضروری تقاضا ہے نکاح کو آسان کرنا اور وقت پر اپنے بچے بچیوں کی شادی کرنا، تاکہ ان کی حیا کی حفاظت ہو، پاک دامنی کی حفاظت ہو، ان کے ایمان کی حفاظت ہو، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ پانچویں چیز تھی جو عرض کی گئی کہ جوان اپنی جوانی کو صحیح استعمال کریں، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان باحیا ہو، حیا کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو باحیا بن کر زندگی گزارنے کی، حیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔